السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ ایک اچھے استاد کے اندر کون سی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور ان کی ان صلاحیتوں کا اسٹوڈنٹس پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر استاد کی تاریخ کو چیک کیا جائے تو استاد کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پہلا استاد رب کائنات خود تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ نبیوں کو بھیجا، اور انبیاء کو بھیج کر ان سے استادوں والا ہی کام لیا۔ حضرت آدم سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبی ایک استاد کی حیثیت سے معاشرے کے اندر ظلم، جبر، ناانصافیاں، شرک، گناہ سے بچانے کے لیے اپنے استاد ہونے کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اور آج پورے معاشرے کے اندر جگہ جگہ پر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر اساتذہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے اپنا تعلق اس دنیا کے ساتھ بھی یہی بتایا کہ مجھے دنیا میں ایز اے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور استاد بنا کر۔ استاد کا جو پروفیشن ہے، لفظ اس کے لیے پروفیشن میرے نزدیک شاید ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے شاید کوئی اور لفظ ماہرین ڈھونڈیں، میں اس کو پروفیشن نہیں کہوں گا۔ پر استاد کا جو کام ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ اور ایک اچھے استاد کے اندر کون سی صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ پہلا نمبر یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ انسپائرنگ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ استاد کی شخصیت سے اسٹوڈنٹ متاثر ہوتا ہے، جب تک وہ متاثر نہیں ہوگا وہ نہیں پڑھے گا۔ نمبر 2، استاد اوشن آف نالج ہوتا ہے۔ نمبر 3، استاد جو ہوتا ہے وہ ہیلپر ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے اپنی قوم کا، گو کہ قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسے بادشاہ بنا کر سامنے رکھیں۔ نمبر 4، استاد بہترین سائیکٹرسٹ ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کا، وہ ارد گرد پر بہترین نظر رکھتا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے تمام ذہنی، جسمانی، روحانی معاملات سے کمپلیٹلی آشنا ہوتا ہے، اور پھر ان کو ان کی سائیکی کے مطابق پڑھانا یا ان کو بہتر انداز میں ایک باعث شہری بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 4، استاد جو ہوتا ہے وہ اپنی شخصیت سے اپنے اسٹوڈنٹس میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر استاد منتقل نہیں ہو سکتا اپنے اسٹوڈنٹس میں تو استاد نہیں کہلائے گا۔ ایک کامیاب استاد وہ ہے جو نسلوں تک تبدیل ہو جاتا ہے، نسل در نسل اس کی گیت گاتی ہے قوم کہ استاد تو یہ تھا۔ یعنی استاد صرف اپنے اسٹوڈنٹس میں منتقل نہیں ہوتا بلکہ وہ پورے معاشرے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، بلا تمیز اور بلا کسی ایج کے فرق کے اس کے گیت بچے سے لے کر بوڑھے تک گاتے ہیں۔ استاد جو ہوتا ہے وہ اپنی کلاس کے اندر ایک محنتی ورکر ہوتا ہے، اس کا گول یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسٹوڈنٹس ٹاپ آف دا ٹاپ رہیں، اور اس کی تغدو دن رات یہی ہوتی ہے۔ اگر وہ کلاس میں دن پہ پڑھا رہا ہے تو رات میں ان کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی، ایک نئی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ کل صبح اسٹوڈنٹس کو اس ٹریک پہ لے کر جانا ہے۔ یہ استاد ہوتا ہے۔ استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا والد یا والدہ ہوتا ہے، یعنی اس سے آپ ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتے۔ اگر ایک بچہ اپنا دکھ، اپنی تکلیف اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتائے گا تو اس سے بہتر اور کون سا شخص معاشرے کے اندر موجود ہوگا جس سے وہ جا کر اپنا دکھ شیئر کرے گا۔ یعنی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی نیڈز کو اس کی کہنے کے بغیر جو ہے نا وہ سمجھ لیتی ہے۔ استاد بھی اسی لیول پر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈیلی ماں اس طرح سے 6-7 گھنٹے اس کے ساتھ
سرو نہیں کرتی جس طرح سے ایک استاد جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیلی سرو کرتا ہے. لہٰذا اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کن ضروریات سے دوچار ہے اور وہ ان کو ان ڈائریکشنس میں لے کے چلتا ہے. یعنی استاد جو ہوتا ہے، اسی لیے شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے 3 والد ہیں. ایک وہ جو تمہیں جنم دے، وہ تمہارا والد ہے. دوسرا وہ جو تمہیں رشتے میں اپنی بیٹی دے، وہ آپ کا والد ہے. اور آپ نے فرمایا تیسرا آپ کا استاد آپ کا والد ہے. اور یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، اس کا اگلا درجہ دیکھیں کتنا عظیم ہے کہ ان تینوں میں سے افضل ہے استاد. اب یہاں سے استاد کو خود بھی جان لینا چاہیے کہ اس کی رسپیکٹ کیا ہوگی، اس کا منصب کیا ہے اور اس کو کس منصب پہ لے کر کھڑے ہو کر اپنا کام پرفارم کرنا ہے. اور معاشرے کو بھی چاہیے کہ استاد کو اس جگہ پر اس حیثیت میں لے کر آئے. یعنی ماں باپ کی طرح ہوتا ہے والد، اپنا ماں باپ کی طرح ہوتا ہے استاد. تو استاد جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ماں بھی ہوتی ہے اور باپ بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور استاد جو ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے قول اور فعل کے اندر فرق نہیں ہوتا. یعنی اس کی سینگ اور ڈوئنگ سیم ہوتی ہیں. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو اسٹوڈنٹس کو انسپائر کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھتا ہے کہ ان کو کس ڈائریکشنس میں لے کے جانا ہے. اس لیے وہ اپنے کردار پر حرف تک نہیں آنے دیتا. وہ ڈیلی اپنے کردار کو چیک کرتا ہے استاد کہ کہیں میری شخصیت سے میرے اسٹوڈنٹس پر نیگیٹو امپیکٹس تو نہیں پڑ رہے. استاد سادہ لباس مگر با کردار ہوتا ہے. اس کا مقصد ارننگ آف دا منی نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد ارننگ دا رسپیکٹ ہوتا ہے. وہ معاشرے کے اندر رسپیکٹ گین کرنا جانتا ہے. نمبر 4، اس سے بڑھ کر جو بات ہے، استاد جو ہے نا وہ عزت دینا اور عزت لینا، یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح سے وہ محبت کرتا ہے اور اس محبت کے طفیل اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے محبت یا عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ہنر بھی وہ بہترین انداز میں جانتا ہے. یعنی ایک بہترین استاد بہت ہی کائنڈ ہوتا ہے. آج کے دور میں آپ ایون مدارس کے اندر دیکھ لیں، مساجد کے اندر دیکھ لیں، ارد گرد دیکھ لیں، تو ایک یہ ٹول سمجھا جاتا ہے کہ پنشمنٹ اگر کی جائے گی تو اسٹوڈنٹ زیادہ پروگریس کرے گا. یہ 100% غلط ہے. اسٹک کلاس میں، گھر میں یا سختی، یہ بچے کو اسپوائل کرتی ہے، خراب کرتی ہے، مینٹل ڈیزیزز کے اندر لے کر جاتی ہے. اس سے بچہ پروگریس نہیں کرے گا. تو استاد جو شفیق استاد ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو پنش نہیں کرتا ہے. وہ دلائل سے بات کرتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ استاد جو ہے اس کے اندر ایک صلاحیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے گول سیٹ کرتا ہے. وہ ان کے سامنے وہ ان منزلوں پر لے کر جاتا ہے جن طرح کا ان کا ذہن ہوتا ہے. یعنی گول سیٹر ہوتا ہے استاد. استاد جب اسٹوڈنٹس پڑھ لکھ کر اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کا گول ہے، آپ کو اس ڈائریکشنز کے اندر جانا ہے، آپ کو اس ڈائریکشنز کے جانا ہے، اس کو اس ڈائریکشنز کے اندر جانا ہے. ڈائریکشنز بھی یعنی گول تک لے کر جاتا ہے. نمبر اس کے اندر ایک صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کی طرح ان کے لیے دعاگو ہوتا ہے. اس کو یہ اس کی زمین ہے، یہ اس کے بیج ہیں، یہ اس کی فصل ہے جس پر وہ محنت کر رہا ہوتا ہے. اگر کسی انسان کا پھل بہت اچھا آ جائے، اس سال اسے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. تو وہ استاد جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے اگر اس کے اسٹوڈنٹس بہترین پھل لے کر آئیں سالانہ ایگزامس کے اندر یا لائف کے اندر. اس سے بڑھ کر استاد کے اندر ایک صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مکمل طور پر سارے علم کا فوکس خالق کائنات سے منسلک کرتا ہے، کہ وہ اس علم کو ڈیوائن ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے نا لنک کر کے چلتا ہے کہ اس کے اوپر ڈیوائن ایجوکیشن کیا کہتی ہے. ٹائم ٹو ٹائم اپنے اسٹوڈنٹس کی مینٹل فزیوتھراپی بھی کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اگر آپ یہاں کامیاب ہوئے اور آخرت میں ناکام ہو گئے تو آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہے.
یعنی ایک اچھا استاد اس اپنے رب اور اپنے نبی کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو جوڑے رکھتا ہے۔ ایک اچھے استاد کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کہ جب اس کے اسٹوڈنٹس گھر واپس چلے جاتے ہیں اور ان کے وہاں کیا معاملات ہیں وہ ان سے بھی کمپلیٹلی اویئر ہوتا ہے، یعنی 24 آورس وہ ان کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ ایک بہترین استاد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی کامیابی کو اپنی کامیابی اور اپنے اسٹوڈنٹس کی ناکامی کو اپنی ناکامی کنسیڈر کرتا ہے۔ ایک اچھا کامیاب ٹیچر یہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کہ وہ جاب نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کلاس میں پڑھا رہا ہے یا اکیڈمیز کے اندر پڑھا رہا ہے تو اس کا مقصد ارننگ نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے نیشن بنانا۔ یہ بہت بڑا آپ کی میرے نزدیک پریویلیجز ہے اس آدمی کو جو اپنا ٹیچر ہے۔ کہتے ہیں نا ٹیچرس آر بورن، ٹیچرس پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ٹیچرس بھیجتا ہے اور ٹیچر پھر اس کے اندر صلاحیتیں بھی وہ پیدا کرتا ہے۔ تو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ناکامی اور کامیابی کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہے، اور اس کا مقصد ارننگ نہیں، اس کا مقصد نیشن بنانا ہوتا ہے۔ اس نے اس چیز کو لنک کیا ہوتا ہے کہ میرا ایک ایک منٹ جو ہے وہ میرے اسٹوڈنٹس کا ہے اور وہ ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اچھے استاد کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اپنے اسٹوڈنٹس کی فائنینشیلی مدد بھی کرتا ہے۔ جہاں ان کو ایگزامینیشنس کے پرابلمس آتی ہیں، جہاں ان کو فارم بھرنے کا پرابلمس آتی ہیں، جہاں ان کو فائنینشیلس ہرڈلس فیل ہوتی ہیں، وہ اپنے استاد سے آ کے شیئر کرتے ہیں اور استاد ان کو وے آؤٹ دیتا ہے، یعنی ایک ایک کائنڈ۔ اس کے علاوہ استاد جو ہوتا ہے وہ ان کا دائمی محسن یا مرشد ہوتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کا وہ دائمی مرشد ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے کسی بھی راستے پہ چلتے ہیں تو پہلے ایک بار ضرور سوچتے ہیں کہ وہ اپنے استاد سے کنسلٹ کریں، یعنی استاد اس لیول کا ہوتا ہے کہ وہ اس کی حیثیت مرشد جیسی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس اس سے پوچھے بغیر قطعی طور پہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ تو میرے نزدیک استاد کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت ساری صلاحیتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ ایک بہترین استاد کے اندر اور کون کون سی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اصغر مغل کے نام سے۔ اللہ حافظ۔